معروف لا تکلف نفس الا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا ان اللہ بما تعملون بصیر صدق اللہ العظیم وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف۔ انتہائی قابل احترام مہمانان گرامی، عزیز طلبہ، پروفیسر حضرات اور پشاور میڈیکل کالج کے کمیونٹی سائنس ڈپارٹمنٹ کے ذمہ داران جنہوں نے اس پروگرام کو ارینج کیا ہے، میں ان سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ ایک سنجیدہ مجلس میں ایک اہم موضوع اور اس کو سمجھنے میں اور اس کو سمجھانے میں شریک ہیں۔ یہ بات تو طے ہے اور میرے خیال میں اب اس پر مزید کوئی بحث کی ضرورت تو نہیں ہے کہ ماں کا دودھ بچے کے لیے مفید ہے، یہ کوئی اختلافی بات نہیں، اور ماشاءاللہ بچیوں نے جس بہتر انداز سے اس پر بات کی مجھے تو بڑا حوصلہ ملا اس سے۔ دوسری بات جو مجھے بڑی بہترین لگی وہ یہ کہ جس نے بھی اس موضوع پر کچھ کہا انہوں نے لازماً آیات اور احادیث کا حوالہ دیا، اور مجھے تو اس بات پر ایک خوشگوار تعجب ہوتا ہے کہ اس قسم کے موضوعات پر جب بین الاقوامی سطح پر بات ہوتی ہے تو وہیں پہ بھی آیات اور احادیث کا سہارا لیا جاتا ہے۔ اس سے میں یہ نتیجہ لوں گا کہ دنیا پھر اپنی اصل کی طرف واپس جا رہی ہے۔ برطانیہ میں کچھ لوگوں نے ایک تنظیم قائم کی تھی کچھ سالوں پہلے، بیک ٹو بیسک، کہ اپنے اصل کی طرف واپس جاؤ۔ اب ان کے ذہن میں اصل کیا ہے یہ تو بات کی بات ہے، لیکن حقیقت میں انسان کی اصل کیا ہے؟ وہ توحید ہے اور وہ اللہ کی بندگی ہے، اور یہ اشارات ہیں اس بات کے کہ انسان اپنی اصل کی طرف واپس جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کا سفر ذرا سست روی کا شکار تو ہے، لیکن شاید اس میں ہماری اپنی غلطیاں بھی ہیں مسلمانوں کی۔ یہ پہلی بات۔ دوسری بات میں یہ عرض کروں گا کہ ماں کے دودھ کے حوالے سے جو مسئلے پیدا ہوئے اور اب ہم ان مسائل کو سلجھا رہے ہیں، میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ مسئلے پیدا کس نے کیے ہیں۔ یہ مسئلے مغربی تہذیب سے در آئے ہمارے ہاں۔ میں مغربی تعلیم کی بات نہیں کرتا، علم تو انسان کی اور خاص کر مسلمان کی گمشدہ متاع ہے، جہاں سے بھی وہ اسے ملے اسے لینا چاہیے۔ علم پر کسی کی اجارہ داری نہیں ہے۔ ایک وقت تھا کہ ہم سے لوگ علم سیکھتے تھے، ٹھیک ہے، اب ایک وقت ہے کہ ہم ایک دوسرے سے سیکھ رہے ہیں۔ علم پوری انسانیت کی میراث ہے، لیکن اس علم کے ساتھ جو مغربی تہذیب ہمارے ہاں در آئی ہے، علامہ اقبال نے بڑا اچھا اس کا تجزیہ تھوڑا سا کیا تھا۔ خوش تو ہم بھی ہے جوانوں کی ترقی سے، مگر لب خنداں سے نکل جاتی ہے فریاد بھی ساتھ۔ ہم سمجھتے تھے کہ لائے گی فراغت تعلیم، کیا خبر تھی کہ چلا آئے گا الحاد بھی ساتھ۔ تو تعلیم اور تہذیب کو الگ الگ لینا چاہیے۔ الحاد کو اپنی جگہ پہ اپنے ہاں جگہ نہیں دینی چاہیے۔ میں ایک سادہ سی بات آپ کے سامنے رکھوں کہ ذرا سروے کیا جائے کہ جب سے مغربی تہذیب ہمارے ہاں در نہیں آئی تھی، اس زمانے کے اندر ان ماؤں کی تعداد کتنی تھی جو اپنے بچوں کو بوتل پلاتی تھی؟ میرے خیال میں شاید یہ اس سوال کا جواب نفی میں ہوگا۔ اب مغربی تہذیب نے یہ طریقہ کیوں اختیار کیا، اس کو بھی آپ دیکھیں کہ وہاں پہ کیا مسائل پیدا ہوئے۔
جہاں پہ ماں مجبور ہوئی اور اس نے اپنے بچوں کو اپنے سینے کا دودھ پلانے کی بجائے بوتل کا دودھ پلانا شروع کر دیا۔ یہ ایک عالمی ایک مسئلہ ہے اور یہ بہت گہرا ہے، اس کو گہرائی میں دیکھنا پڑے گا ہمیں۔ یہ اتنی شاخوں کی اس سے کٹائی سے اور اس کی اصلاح سے وہ جڑ کی اصلاح نہیں ہوگی، جڑ کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ جہاں پہ یہ جڑ پکڑ چکی ہے یہ بات، وہاں پہ کیا حالات تھے کہ ماں کو پیسے بھی کمانے پڑے، تو ظاہر ہے کہ وہ دونوں باتیں تو ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی تھی، ان کو کلبوں میں جانا پڑا، خاوند اس کی ذمہ داری سے اور سارے لوگ اس کی ذمہ داری سے غافل ہو گئے۔ پھر سیلفش ایک انسان اتنا خود غرض ہوا، اس کس تہذیب کے نتیجے میں اتنا خود غرض ہوا کہ وہ اپنے کو ترجیح دینے لگا اور اپنے بچے کو اس کے حقوق مارنے لگا۔ ماں جس کی ماں کی ممتا اس کی مثال دی جاتی ہے۔ ایک جانور کا بچہ بھی اپنے بچے پر کتنا رحم کھاتا ہے۔ آپ ایک مرغی کے بچے کو دیکھیں، آج کل تو ہمارے ہاں وہ مرغیاں نہیں ہیں جو دیہاتوں میں جا کر آپ دیکھیں، چھوٹے بچے جب اس کے ہوتے تھے، کوئی اس کو جب ہم بچے ہوتے تھے اس کو پکڑ لیتے تھے تو بالکل منہ پر حملہ آور ہوتی تھی، آنکھوں پر حملہ آور ہوتی تھی۔ وہ ماں کی ممتا کدھر گئی اب؟ تو اس چیز کو ذرا دیکھنا پڑے گا۔ پھر یہ باتیں تو ماشاءاللہ آپ کے ذہن میں ہیں بھی اور کوئی اس کا وہ نہیں ہے، اس میں دو رائے نہیں ہو سکتی، اور آپ نے دیکھ بھی لیا اور خود آپ دوسروں کو بتا بھی رہے ہیں۔ میں بس صرف اسلامی نقطہ نظر کے حوالے سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اسلام نے پہلے سے جو باتیں ہمیں سمجھائی تھی وہ چیزیں ہم نے کیوں نہیں سمجھی۔ 3 آیات ہیں یہاں پہ اور 2 احادیث ہیں۔ پہلے ان 3 آیات اور 2 احادیث کا ترجمہ سنیں۔ پہلی آیت جو میں نے ابھی تلاوت کی، یہ سورہ البقرہ کی 233 نمبر آیت ہے، اس کو پوری پڑھ لیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی، اور ان میں جو نکات ہیں میں ان کو ایک ایک کر کے آپ کے سامنے رکھوں گا۔ پہلی آیت جو 233 ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جو باپ چاہتے ہوں کہ ان کی اولاد پوری مدت رضاعت تک دودھ پیے، جو باپ چاہتے ہوں۔ جیب ترجمہ یہاں پہ اس طرح نے والوالدات، یہ ترجمہ کرنے والے نے، میں نے کسی اور کو بتایا کہ یہ ترجمہ نوٹ کرے، انہوں نے والدات کی بجائے والدین کا ترجمہ کیا۔ والدات مائیں چاہتی ہوں، اصل ترجمہ ہے جو مائیں چاہتی ہوں کہ ان کی اولاد پوری رضاعت تک دودھ پیے، تو مائیں اپنے بچوں کو کامل 2 سال دودھ پلائیں۔ اس صورت میں بچے کے باپ کو معروف طریقے سے انہیں کھانا کپڑا دینا ہوگا، یعنی ذمہ داری صرف ماں کی نہیں ہے، والد کی بھی ہے، مگر کسی پر اس کی وسعت سے بڑھ کر بار نہ ڈالا جائے، نہ تو ماں کو اس وجہ سے تکلیف میں ڈالا جائے کہ بچہ اس کا ہے، اور نہ باپ کو اس وجہ سے تنگ کیا جائے کہ بچہ اس کا ہے۔ دودھ پلانے والی کا یہ حق جیسا بچے کے باپ پر ہے ویسا اس کے وارث پر بھی ہے اگر باپ نہ ہو، لیکن اگر فریقین باہمی رضامندی اور مشورے سے دودھ چھڑانا چاہیں تو ایسا کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں، اور اگر تمہارا خیال اپنی اولاد کو کسی غیر عورت سے، ماں کے بغیر کسی اور عورت سے دودھ پلوانے کا ہو تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں، بشرطے کہ اس کا جو کچھ معاوضہ طے کرو وہ معروف طریقے پر ادا کرو۔ اللہ سے ڈرو اور جان رکھو کہ جو کچھ تم کرتے ہو سب اللہ کی نظر میں ہے۔ دوسری آیت سورہ لقمان کی ہے، آیت نمبر 14۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم نے انسان کو اپنے والدین کا حق پہچاننے کی خود تاکید کی ہے۔ اس کی ماں نے ضعف پر ضعف اٹھا کر اسے اپنے پیٹ میں رکھا اور 2 سال اس کا دودھ چھوٹنے میں لگے، اسی لیے ہم نے اس کو نصیحت کی کہ میرا شکر کر اور اپنے والدین کا شکر بجا لا، میری ہی طرف تجھے پلٹنا ہے۔ سورہ الاحقاف کی آیت نمبر 15، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، اس کا ترجمہ ہے ہم نے انسان کو ہدایت کی کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ نیک برتاؤ کرے۔ اس کی ماں نے مشقت اٹھا کر اسے پیٹ میں رکھا اور مشقت اٹھا کر ہی اس کو جنا، اور اس کے حمل اور دودھ چھڑانے میں 30 مہینے لگ گئے، یہاں تک کہ جب وہ اپنی پوری طاقت کو پہنچا اور 40 سال کا ہو گیا تو اس نے کہا، اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھے اور میرے والدین کو عطا فرمائی، اور ایسا نیک عمل کروں جس سے تو راضی ہو، اور میری اولاد کو بھی نیک بنا کر مجھے سکھ دے، میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں اور تابع فرمان مسلمان بندوں میں شامل ہوں۔ اس کے بعد ایک حدیث ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ المؤمن القوی خیر و احب الی اللہ من المؤمن الضعیف، طاقتور مومن بہتر ہے اور اللہ کے ہاں پسندیدہ ہے اس مومن کے مقابلے میں جو کمزور ہے۔ اور ایک دوسری حدیث میں ایک ساتھ جملہ بھی ہے وفی کل خیر، دونوں میں ایک خیر تو ہے ایمان کی وجہ سے، لیکن طاقتور مومن اللہ کو پسند ہے۔ ایک تیسری حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کو دیکھا کہ وہ اپنے بچے کو اٹھا چکی تھی اور اس سے پیار کر رہی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھ کر فرمایا کہ دیکھو یہ جو عورتیں ہیں یہ ان کے دلوں میں بچے کے لیے بڑی محبت ہے، یہ انسانیت کی خدمتگار ہے، محبت کی بنیاد پر یہ انسانیت کی تعمیر کرتی ہیں۔ کاش اگر یہ عورتیں صرف نماز پڑھ لیں بر وقت تو جنت میں جانے کے لیے ان کو کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی۔ لو کن یصلین، ایک دوسری حدیث میں تو خواتین کی 4 ذمہ داریاں لگائی گئی ہیں، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، اپنے خاوند کی بات ماننا اور اپنی حیا کی حفاظت کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت یہ 4 کام کر لے تو جنت کے 8 دروازے ہیں اور 8 دروازوں میں سے وہ جس دروازے سے اندر جانا چاہے اسے اجازت ہے۔ حالانکہ مردوں کے لیے 8 دروازوں میں سے جانا ہر ایک کے لیے ممکن نہیں ہے۔ ایک دفعہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو جنت کے 8 دروازوں میں سے ہر دروازہ اس کو پکارے گا، تو حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ اچھا ایسا آدمی بھی کوئی ہوگا جس کو ہر دروازے سے جانے کی اجازت ہو؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امید ہے کہ شاید تم ان میں سے ایک ہو، باقی لوگوں کا تو پتہ نہیں ہے۔ لیکن خواتین کے لیے یہ 4 باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ضمانت کے طور پر دے دی کہ ان چیزوں کا خیال رکھو تو جنت کے 8 دروازوں میں سے جس دروازے سے بھی تم جنت میں جانا چاہو تمہیں اجازت ہے۔ یہاں پہ ان آیات اور ان حدیث کو ملا کر کچھ چیزیں سمجھ میں آتی ہے جو مفسرین نے بہت پہلے سے بیان کی ہے، یہ ابھی کی باتیں نہیں ہیں۔ ہم تو یہ چیزیں جو آپ سن رہے ہیں یہ تو نئی ریسرچ اور نئی تحقیقات ہیں اور اچھی بات ہے، لیکن جو اسلام نے بہت پہلے کی تھی وہ کیا باتیں تھی، ان میں سے 2-4 نکات میں آپ کے سامنے رکھوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کو علم تھا مظلوم کا حق دینے والا شاید کوئی نہ رہے، تو اللہ رب العالمین نے بچوں کے حقوق کی از خود اس کی حدود مقرر کر دی، حالانکہ اللہ کو علم تھا کہ ماں کے اندر اسی ذات نے بچے کے لیے محبت رکھی ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کو یہ بھی علم تھا کہ کوئی وقت ایسا آ سکتا ہے کہ ماں کی ممتا اس انداز سے بچے کے ساتھ محبت نہ رکھے اور وہ بھی خود غرض بن جائے جس طرح مغربی عورت خود غرض بن گئی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس کے لیے اتنی تاکید کے ساتھ بات رکھ دی، والوالدات یرضعن اولادہن، ماں باپ دونوں کی ذمہ داری ہے، اور اس کے بارے میں پھر والدہ کے ساتھ والد کو بھی ذمہ دار ٹھہرایا۔ آپ بتائیں اس جدید تعلیم یافتہ دور میں کتنے والدین ہیں جو کتنے باپ ایسے ہیں، آپ ذرا سروے کر لیں دیکھ لیں کتنے باپ ایسے ہیں جو بچے کے دودھ چڑانے اور دودھ پلانے اور اس معاملے میں نگرانی کی ذمہ داری ادا کرتے ہیں؟ میرے خیال میں تو شاید کوئی ہو، حالانکہ قرآن نے یہ ذمہ داری دونوں کی لگائی ہے، باپ کی بھی لگائی ہے اور والدہ کی۔ یہ الگ بات ہے کہ فطری ذمہ داریاں ہر ایک کی الگ الگ ہیں، اور فطری ذمہ داریاں چونکہ ماں کی زیادہ ہیں، اسی لیے ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی نے پوچھا من احق بحسن صحابتی، اے اللہ کے رسول سب سے زیادہ نیکی میں کس سے کروں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امک، اپنی ماں سے نیکی کر۔ اس نے پھر کہا اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امک، تمہاری والدہ۔ اس نے کہا اے اللہ کے رسول اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امک، تمہاری والدہ۔ 3 دفعہ والدہ کا ذکر فرمایا۔ چوتھی دفعہ جب اس نے پھر پوچھا ثم، اس کے بعد پھر کون؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابوک، تمہارا باپ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 4 حصوں میں سے، حقوق کے 4 حصوں میں سے 3 حصے والدہ کے اور 1 حصہ والد کا، یہ اسی لیے کہ ذمہ داریاں اس کی زیادہ ہیں۔ اس کے بعد دوسری بات، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بچوں کے لیے وظیفے مقرر کیے تھے، پوری دنیا میں یہ سب سے پہلا اعزاز اسلام کو حاصل ہے۔ یہ اسی لیے
کہ بچے کی ذمہ داری میں صرف والدین شریک نہیں ہے، معاشرہ بھی شریک ہے، ادارے بھی شریک ہیں، حتیٰ کہ حکومت بھی شریک ہے۔ جس طرح اللہ رب العالمین نے براہ راست اس کی ذمہ داری لی ہے تو اسلامی حکومت اس کی ذمہ دار ہے، اور اسی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچے کے پیدا ہوتے ہی اس کا وظیفہ مقرر فرمایا تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمارے ہاں کوئی مسلمان حکومت اس طرح نہیں کرتی۔ اس کے بعد مغربی تہذیب کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ جب اس نے ماں پر ایک اور اضافی بوجھ ڈالا کہ تو پیسے بھی اپنے لیے کما اور اپنا خرچہ خود پیدا کر، تو وہیں پہ اس مغربی تہذیب کے نتیجے میں کیا ہوا، ایک ماں کی فطری ذمہ داریاں تھیں، وہ فطری ذمہ داریاں اس نے چھوڑ دی، اور جو غیر فطری ذمہ داریاں اس کی لگائی گئی تھی اسی کی طرف وہ متوجہ ہوئی۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ فطری اور غیر فطری ایک ایسی چیز تھی جو پیدائشی طور پر اس کی ذمہ داری ہے، اس سے وہ، مجھے یاد ہے کہ برطانیہ میں ایک دفعہ میں اسی طرح مجلس میں نے والدین کے حقوق اور اس طرح خواتین کے حقوق پر بات کی، تو ایک بچی کھڑی ہوئی تقریر کے بعد، اس نے مجھ سے پوچھا کہ تو نے جو ماں اور بیوی کے جو حقوق بتا دیے اسلام میں نہ ماں بننا چاہتی ہوں اور نہ بیوی بننا چاہتی ہوں، اسلام میں میرے لیے کیا ہے؟ ظاہر ہے نا یہ سوال اس نے کیوں پوچھا؟ میں نے اس کو کہا بیٹا یہ بتاؤ کہ اگر تمہاری والدہ بھی اسی طرح ذہنیت رکھتی کہ میں نہ ماں بننا چاہتی ہوں نہ بیوی بننا چاہتی ہوں تو پھر تو یہاں پہ کھڑی ہوتی؟ اس نے کہا نہیں۔ میں نے کہا تمہاری والدہ نے اچھا کیا کہ وہ ماں بھی بن گئی اور بیوی بھی بن گئی، جس کے نتیجے میں تو یہاں کھڑی ہے اور اپنی بات کر رہی ہے۔ اس نے کہا یہ تو اس نے اچھا کیا۔ میں نے کہا یہ اچھا کام آپ خود کیوں نہیں کرتی؟ اس نے کہا مجھے کسی نے غلط راستے پر ڈال دیا تھا، میں توبہ کرتی ہوں۔ میں نے کہا جب آپ کے لینے کا وقت تھا تو آپ لیتی رہی، جب آپ کے دینے کا وقت آیا تو آپ قرض چکانا نہیں چاہتی۔ اس کا مطلب یہ خود غرضانہ ذہنیت ہے، سیلفش، یہ ایک خود غرضانہ ذہنیت ہے۔ اس خود غرضانہ ذہنیت نے وہاں پہ کیا تو اسلام اس کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ پھر ایک بات اور بھی، ماں کا دودھ قرآن نے جو بتایا، اب دیکھیں نا اسلام اس میں کیا ہمیں ہدایت دیتا ہے۔ وہ بچہ جو ماں کے جسم سے اس کی نشوونما ہوئے ہے پیٹ کے اندر، اب اس بچے کے لیے بچہ پیدا ہونے کے بعد ظاہر ہے کہ اسی ماں کا دودھ ہی زیادہ مناسب ہے، ظاہر ہے نا۔ اس میں قرآن مجید کے جو اشارات ہیں وہ دو قسم کے ہیں، وہ سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ یہ ممکن ہے اور یہ آپ کا کام ہے کہ آپ دیکھیں، اس بارے میں آپ ریسرچ کریں، یہ آپ کا میدان ہے کہ آیا ماں کا دودھ ابتدائی اول ہی دن سے 2 سال تک ویسا ہی رہتا ہے جیسا پہلے دن کا تھا؟ میں سمجھتا ہوں کہ ایسا نہیں ہے۔ اور ڈبوں کا دودھ کیسا ہے؟ کیا وہ ہر دن کے بچے کے لیے الگ بنایا ہوتا ہے؟ نہیں۔ لیکن میں اس بات کا ذمہ داری کے ساتھ اس کا اظہار کرتا ہوں کہ ماں کے سینے میں جو دودھ اللہ نے پیدا کیا ہوتا ہے وہ ہر دن یا ہر ہفتہ یا اس کے بچے کی بڑھوتری کے ساتھ وہ باقاعدہ تبدیل ہوتا ہے۔ اور اسی وجہ سے اسلام نے جب اپنی والدہ کا دودھ دینا ممکن نہ ہو کسی بھی ذریعے سے، کسی بھی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، دوسری وجہ سے، تیسری وجہ سے، طلاق ہونے کی وجہ سے، اختلافات ہو جانے کی وجہ سے، مر جانے، کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے، تو اسلام نے اس کا متبادل کیا قرار دیا ہے کہ ان تسترضعوا لاولادکم، کہ کوئی دوسری عورت اس کو دودھ پلائے، اور اسی دوسری عورت کو اسلام نے بالکل ماں کا درجہ دیا، اس کو بالکل ماں کی طرح حرام قرار دیا۔ اس کا خاوند، اس کا باپ، اس کے بچے، اس کے بہن بھائی، تو بھی یہ اسی خاندان کا ایک فرد سمجھا گیا، سوائے اس کے کہ وہ میراث نہیں لے سکے گا۔ اب وہاں پہ شریعت نے کیا، تفاسیر میں آپ دیکھیں، آج سے 1000 سال پہلے کی کوئی تفسیر اٹھا کر دیکھیں، میں ذمہ لیتا ہوں کہ وہاں پہ علماء نے کیا لکھا ہے کہ آپ اپنے بچے کے لیے جو دوسری ماں کی خدمات لینا چاہتے ہیں، قرآن نے اس میں 2 باتیں کی۔ پہلی بات تو یہ کہ اس ماں کے حوالے سے جو ذمہ داری تمہارے جو اس بچے کے والد کی بنتی ہے وہ یہ ہے کہ اس کو دوسرے حقوق سے پہلے اسی کے حقوق ادا کیے جائیں، یعنی جو مزدوری اس کے ساتھ طے کی ہے وہ مزدوری پہلے دینے کی تاکید کی گئی ہے، خوشی سے آپ اس کو دے دیں۔ یہ کیوں؟ علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ اگر وہ والدہ جو اس بچے کی اصل والدہ نہیں ہے اور صرف اس کو دودھ پلا رہی ہے، اگر اس کو مزدوری کھلے دل سے اور یقینی اس کے مرضی کے مطابق نہ ملے تو شاید وہ بچہ پر وہ غصہ نکالے، وہ بچے کی پرورش اس کو وقت پر وقت
پلانا کھلانا، اس کی صفائی، اس کی خبرگیری وہ اسی انداز سے نہ کر سکے، تو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا اذا سلمتم ما آتیتم بالمعروف، معروف طریقے سے پہلے سے اس کے حوالے کرو، یعنی باقی حقوق سے پہلے اس بچے کو پلانے والی ماں، جو دودھ پلانے والی ماں ہے، اس کے حقوق سب سے پہلے ادا کرو۔ اور وہیں سے علماء نے لکھا ہے کہ اگر وہ والدہ اس بچے کے بارے میں یہ خیال رکھتی ہے کہ اس کا باپ تو مجھے نہیں دے رہا، تو اگر ایسے غصے کے حالت میں اس کو دودھ پلائے بھی تو شاید اس کے بھی کچھ اثرات اس بچے پر پڑ جائیں۔ یہ علماء نے لکھا ہے تفاسیر کے اندر۔ دوسری بات علماء نے یہ لکھی ہے اس تفسیر کے اندر، کوئی تفسیر آپ اٹھا کر پرانے زمانے کی دیکھیں، کہ والدین کو چاہیے یا والد جہاں پہ ہو اور وہ اپنے بچے کے لیے دودھ پلانے والی عورت کا انتخاب کرے تو کیسے عورت کا انتخاب کرے کہ اس کا اخلاق اچھا ہو۔ آپ کہیں کہ اس کی والدہ کے اخلاق کے بارے میں نے کہا والدہ تو والدہ تو وہی ہے جس سے اس کو پیدا اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، وہ تو ظاہر ہے کہ اس کے مطابق اس کو تو آپ تبدیل نہیں کر سکتے، ظاہر ہے نا کہ جس کے جسم سے اس کی نشو نما ہوئی ہے اس کو تو آپ تبدیل نہیں کر سکتے، اس کی تربیت کر سکتے ہیں لیکن اس کو تبدیل تو نہیں کر سکتے۔ لیکن دوسری بات جو اہم ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اخلاق اچھے ہوں۔ کیا کریں؟ جاری رکھیں؟ کہ اس کے اخلاق اچھے ہوں۔ دوسری بات جو اخلاق سے بھی زیادہ ہے وہ کیا ہے، یا زیادہ اگر نہیں تو اس کے مساوی ہے، وہ یہ ہے کہ وہ جو دوسری دودھ پلانے والی عورت ہے اس کا اپنا بچہ اسی عمر کا ہو جس عمر کا بچہ آپ کا ہے، یعنی اگر ان دونوں کے درمیان عمر میں اختلاف ہو، آپ جو بچہ اس کی گود میں دینا چاہتے ہیں اس بچے کی عمر مثال کے طور پر 6 مہینے ہے، اور اس عورت جس سے آپ دودھ پلوانا چاہتے ہیں اس کی عمر مثال کے طور پر 1 سال 1.5 سال ہے، تو اس کی بجائے اس بچے کے لیے وہ ماں زیادہ موزون ہے کہ اس کے اپنے بچے کی عمر بھی اتنی ہو جتنی آپ کے بچے کی عمر ہے۔ اس میں کیا نکتہ ہے؟ اس میں نکتہ وہی ہے کہ شاید ماں کے دودھ اس کی کیفیت اس بچے کے تناسب سے تبدیل ہوتی رہتی ہے۔ کیا ڈبے کے دودھ اسی طرح ہے کہ وہ 2 مہینے کے بچے کے لیے الگ تیار کیے گئے ہیں اور 4 مہینے کے بچے کے لیے الگ تیار کیے گئے ہوں؟ اور پھر اخلاق کی بات دیکھیں، وہ جو دودھ بنانے والی کمپنیاں ہیں ان لوگوں کے اخلاق، ان لوگوں کے کردار، مجھے یہ نہیں کہ میں وہ واقعات بتاؤں ورنہ تفاسیر میں کئی واقعات ایسے ہیں۔ ایک عالم دین ہے، وہ اس کے بارے میں اس کے والد نے بڑی احتیاط کی تھی کہ اس کو اپنی والدہ کے بغیر کوئی دوسری والدہ دودھ نہ پلائے۔ اس کو کہتے ہیں، وہ امام غزالی رحمہ اللہ کے استاد تھے، امام غزالی رحمہ اللہ کے ایک استاد۔ اس کے بارے میں اس کے والد نے یہ فیصلہ کیا تھا اور یہ آیات پڑھ کر اس نے یہ تہیہ کیا تھا کہ میرا بچہ کسی پرائی عورت کا دودھ نہ پیے۔ ہوا یہ کہ ایک دفعہ وہ اپنے گھر آیا تو اس کا بچہ کسی اور عورت کے گود میں تھا اور اس نے اس کو اپنا دودھ پلانا شروع کر دیا۔ اس نے فوراً اس کو اپنی بیوی کو کہا کہ اٹھاؤ اس کو، میرے اس بچے کو، اور جب اٹھایا اس کو تو اس نے اس کو الٹا کر دیا اور اس کے منہ میں انگلی ڈال کر اس کی الٹیاں کرا دی اور کہا کہ نہیں یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ کیوں تم نے اس کو دیا کہ وہ اچھا۔ وہ بچہ جب جوان ہوا، وہ بڑا عالم بن گیا، وہ جب درس دیا کرتا تھا تو درس میں کبھی کبھی اس سے تھوڑی سی مسنگ ہوتی تھی، تھوڑی سی کبھی وہ بات تھوڑی سی بھول جاتا تھا، کبھی ایک بات کہنا چاہتا تھا تو دوسری، تو فوراً شاگرد کہتے تھے کہ جی اس طرح بات ہے، وہ کہتے ہیں ہاں یہ اس پرائے عورت کے دودھ کا اثر ہے جو میرے ذہن میں اور میرے پیٹ میں تھوڑا سا رہ گیا تھا۔ یعنی یہ اس طرح کے، لہذا علماء اس بات کا اس کی بات کا احتیاط کرتے تھے کہ اس کے اخلاق اور کردار۔ اب بتائیں مجھے کہ وہ جو ملٹی نیشنل کمپنیوں کا دودھ ہے اس کے تیار کرنے والے لوگوں کے اخلاق کیسے ہیں، یہ آپ معلوم کر لیں اور دیکھیں کہ اس کے بچے پر کیا اثرات ہوں گے۔ تو عمر کے بھی اس طرح کے اثرات۔ تیسری بات یہ ذہن میں رکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا کہ المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف، یہ بہت پہلے سے ہے،
اور عربوں میں یہ عادت تھی کہ دیہاتی عورتوں سے دودھ پلواتے تھے جن کے بارے میں وہ جانتے تھے. اس میں ایک بات تو یہ تھی کہ وہ اچھی طرح زبان بھی سیکھے, تہذیب بھی سیکھے, اور شہروں کی تہذیب کی بجائے وہ اصل زبان اور اصل چیزیں سیکھے. لیکن اس میں یہ بات بھی تھی کہ وہاں پہ صحت ذرا شہروں کی بنسبت اچھی ہوتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر اشارہ کیا کہ المومن القوی خیر واحب الی اللہ من المومن الضعیف, طاقتور مومن کمزور مومن سے بہتر ہے. آپ نے خود پڑھا اور آپ نے سنا اور آپ کے علم میں ہے کہ وہ بچہ زیادہ طاقتور ہوتا ہے جو اپنی ماں کا دودھ پیے, یا وہ بچہ زیادہ طاقتور ہوتا ہے جو بوتل کا دودھ پیے. مجھے ایک لطیفہ یاد آیا, کل میں نے امان صاحب سے اس کی اجازت لی کہ میں وہ لطیفہ آپ کو سناؤں گا. طالب علمی کے زمانے میں ہمارے ایک دوست تھے, وہ بڑے لطیفے سنایا کرتے تھے. تو کہتے ہیں کہ ایک ہاتھی کا بچہ اور ایک چوہا آپس میں راستے میں ملے. تو چوہے نے جب ہاتھی کے بچے کو دیکھا تو اس سے پوچھا تمہاری عمر کتنی ہے؟ تو اس نے کہا میری عمر 6 مہینے ہے. تو ہاتھی کے بچے نے پھر چوہے سے پوچھا کہ تمہاری عمر کتنی ہے؟ اس نے اپنا گردن کجا کر کہا ویسے عمر تو میری 2 سال ہے لیکن صحت میری بچپن سے تھوڑی خراب رہی ہے. تو یہ صحت بچپن ہی سے درست ہو سکتی ہے. اگر آپ اسی طرح بعد میں آپ کو پتہ ہے وہ بچہ موٹا تو ہو سکتا ہے, لیکن موٹاپے کو تو صحت کے نا میرے خیال میں بڑی خواب خیالی اور سادہ قسم کے لوگوں کی باتیں ہیں. جو دیہاتوں میں لوگ کہتے ہیں کہ ماشاءاللہ آپ کی تو صحت بڑی اچھی ہے, وہ بیچارہ خود سمجھتا ہے کہ میں کیسے ہوں اور مجھے کیا مصیبتیں پڑ رہی ہیں, اور یہ کیا کہتا ہے کہ تمہاری صحت اچھی ہے. تو یہ چیزیں ذہن میں رہیں کہ اسلام نے ان چیزوں کا خیال رکھا ہے. اب دیکھیں ایک بات آپ کے ذہن میں مزید ڈالنا چاہوں کہ اس حوالے سے ایک تاکید قرآن مجید میں کیا ہے. آپ کو پتہ ہے موسیٰ علیہ السلام کو قتل ہونے کے ڈر سے اس کی والدہ نے اللہ کے تعلیم اور اللہ کے سمجھانے کے نتیجے میں پنگولے یا کسی بکس میں ڈال کر فرعونیوں نے ان کو پکڑ لیا. تو پھر کیا ہوا؟ وہاں پہ قرآن نے فرمایا وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ. اب موسیٰ علیہ السلام کی کیفیت اللہ تعالیٰ نے ایسی بنا دی کہ وہ کسی بھی ماں کا دودھ نہیں لینا چاہتا تھا. اب اس میں کئی حکمتیں ہو سکتی ہیں. مثلا ایک عام حکمت تو یہ ہے جو سب کو پتہ ہے, وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو یہ تسلی دی تھی کہ تمہارا بچہ تمہیں واپس مل جائے گا. تو بچہ واپس ملانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ تدبیر کی. لیکن ایک دوسری بات بھی ہے, وہ یہ ہے کہ بچپن میں اگر وہ فرعون کے خاندان کا دودھ پی لیتا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بچایا. موسیٰ علیہ السلام کو موسیٰ بننا تھا, اس کو فرعون کے خاندان کا فرد نہیں بننا تھا. وہ تو موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں اٹھنے کے لیے اللہ نے اس کو پیدا کیا تھا. اب اگر وہ وہاں کسی عورت کا دودھ پی لیتا تو ظاہر ہے کہ اس کے اثرات اس میں ہوتے. تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ان اثرات سے بچانے کے لیے وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ, کسی بھی عورت کا دودھ سوائے اپنی والدہ کے, اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اس طرح واپس بھی کر دیا. یہ اشارات ہے اور یہ بہت پہلے سے آپ کے سامنے ہے. اس کے بعد میرے خیال میں زیادہ وقت لینے کی تو ضرورت نہیں ہے, 2-3 چیزیں میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. وہ یہ ہے کہ ہمیں اور آپ کو اب کیا کرنا چاہیے, ہمارے اور آپ کی ذمہ داری اس سلسلے میں کیا ہے. بحیثیت مسلمان کیا ذمہ داری ہے, وہ پہلی والی بات میں پھر دہراؤں کہ بحیثیت مسلمان, بحیثیت ایک ڈاکٹر کے, بحیثیت ایک مسلمان معاشرے کے فرد کے, ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم پہلے اپنے دین کو سمجھیں. پہلے اپنے دین کو سمجھیں. ٹھیک ہے, علم جہاں سے بھی ہم لیں, لیکن تہذیب اپنی ہاتھ سے نہ دے جو ہماری اپنی تہذیب ہے. تہذیب لینے میں ہمیں کوئی وہ نہیں ہے کہ ہم خواہ دوسروں کی تہذیب بھی لے لیں اور ان کے چال چلنے دیں. اپنی جو ہماری چال ہے وہ اپنی بھی بھول جائیں گے اور دوسری کی بھی نہیں سیکھ پڑیں گے. تو علم لیں لیکن تہذیب اپنی. پھر یہ ہے کہ اس معاملے میں ہماری اور آپ کی جو ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ ہم سمجھائیں لوگوں کو. پہلے اپنا علم حاصل کریں پھر سمجھائیں لوگوں کو. اور سمجھانا 2 قسم کا ہے. ایک یہ کہ ہم اپنے گھروں میں اسی طرح کی باتیں, مرد بھی یہ ذمہ داری اٹھائیں, عورتیں بھی یہ ذمہ داریاں اٹھائیں, اور واقعی اس کام کو اہمیت دے, اخلاقیات کو بھی اہمیت دے, اخلاقیات کو بھی. یہ بھی ذہن میں بات رہے کہ ان تمام چیزوں کو جب لوگوں کو کوئی آفت پڑتی ہے تو پھر کہتے ہیں اسلام کا سہارا لو. مجھے یاد ہے ایڈز کے معاملے میں بھی ایسا ہوا. مجھے یاد ہے میں نے ایک بین الاقوامی فورم کا ایک وہ میرے خیال میں UN کا کوئی اس طرح کا میں نے پڑھ لیا کہ اس میں بڑی آیات اور احادیث تھی. میں نے کہا یہ آیات اور احادیث تو مانتے ہیں یہ لوگ, جب ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے بغیر سہارا نہیں تو پھر آیات اور احادیث کا سہارا لے لیتے ہیں. تو کیوں نہ ہم پہلے سے آیات اور احادیث کا سہارا لیں, بجائے اس کے کہ ہم ٹھوکریں کھائیں
جس طرح فارسی میں ہے کہ آنچ دانا کند کند نادان والے بادس خرابی بسیار، کہ تباہی اور بربادی کر کے ہوشیار جو کچھ کرتا ہے بے وقوف وہی کرتا ہے جو ہوشیار کرتا ہے، لیکن کچھ تباہی اور بربادی کر کے. جس طرح آپ بچے کو کہیں کہ نہ کھیلو اس میز کے اوپر، گر جاؤ گے، کہ نہیں گرتا. جب گر جاتا ہے تو پھر سمجھ آتا ہے اچھا واقعی گرنا بھی اس وہی تو بات درست کہا تھا تم نے. تو مغرب کی بھی یہی حالت ہے. تو اس سے پہلے کہ ہم ایک مصیبت میں پھنس جائیں اور پھر اللہ اور رسول کی طرف رجوع کریں، تو پہلے سے اللہ اور رسول کی طرف رجوع کیوں نہیں کرتے؟ کہ صرف ماں کا دودھ پینے کے حوالے سے نہیں، پوری انسانی زندگی کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک مکمل ضابط حیات دیا ہے. اس ضابط حیات کو پڑھیں، سمجھیں. اور پھر ایک ڈاکٹر کی حیثیت سے ظاہر ہے کہ آپ کے پاس مریض آئیں گے تو مریضوں کو آپ کی بات اور میری بات میں فرق ہوگا. میری بات وہ کہیں گے یار وہ یہ علماء لوگ اور یہ دین قسم کے لیے تو بولتے رہتے ہیں ان کی، لیکن آپ بات کریں گے تو اچھا. مجھے یاد ہے جب بینک میں تھا تو میں نے لوگوں کو کہا کہ اسلام نے جو حوالہ جو کمانے کی جو باتیں کی ہے اسلامک بینکنگ کے حوالے سے جو چیزیں ہیں یہ بڑی اچھی ہیں، اور سود کے خلاف اور سود کو چھوڑ کر ہمارے پاس کئی متبادل ہیں، اس کے مزاربت ہے، مشارکت ہے، مرابحہ ہے، یہ ہے وہ ہے. تو کئی موڈز ہیں ہمارے پاس، 7 8 9 موڈز ہیں. تو سود کی کیا تو کہتا ہے یہ چل سکے گا کہ نہیں چل سکے گا؟ میں نے کہا چل سکتا ہے، کیوں نہیں چل سکتا؟ جھوٹ چل سکتا ہے تو سچ کیوں نہیں چل سکتا؟ وہ نہیں مانتا تھا. آخر مجھے اس کی بیماری کا پتہ چل گیا. میں نے کہا آپ کو پتہ ہے فرانس میں، برطانیہ میں بھی اسلامک بینک آف بریٹن برطانیہ میں تھا، انہوں نے مجھے دعوت بھی دی کہ آئے آپ ہمارے ساتھ. میں نے کہا میں نہیں کروں گا. میں نے اس کو اسلامک بینک آف بریٹن کا حوالہ دے دیا کہ برطانیہ میں بھی ایک اسلامک. اس نے کہا اچھا برطانیہ والے نے بھی اسلامک بینکوں کو اپنا. میں نے کہا ہاں. کہتے پھر تو ٹھیک ہے، پھر تو یہ اچھی بات ہے. اب ظاہر ہے کہ وہ اللہ کا مومن ہوا یا برطانیہ کا مومن ہوا. ظاہر ہے نا کہ ہم اللہ کا مومن بنے. برطانیہ کا مومن، فرانس کا مومن، جرمنی کا مومن، امریکہ کا مومن بن کر کیا کرے گا؟ وہ بیچارے تو خود بھی. ہاں تو بہرحال یہ بنیادی چیزیں ہیں. کہ پھر یہ ہے کہ جو مسلمانوں کے جو ادارے ہیں جو مسلمانوں کی نظام تعلیم ہے، جس طرح آپ ماشاءاللہ ہمارے کالج میں یہ بڑی اچھی روایت ہوئی، اسی طرح اللہ تعالیٰ سب اداروں کو توفیق دے اور پھر حکمرانوں کو بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ اسی طرح متوجہ ہو جائیں. اس میں ہماری دنیا کا بھی بھلا ہے اور آخرت کا بھی بھلا ہے. یہ 2 4 باتیں میں نے مختصر طور پر عرض کر دی آپ کے سامنے. اور حقیقت تو یہ ہے کہ مجھے بڑی خوشی ہوئی، اس کا حوالہ دینے کی ضرورت تھی تھوڑی سی کہ اس دین کے حوالے سے بھی بات آ جائے، ورنہ آپ نے جو باتیں سنی اپنے بچیوں سے اور مہمانوں سے تو وہ ماشاءاللہ بڑی اچھی بات تھی، ان کی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے. اور مجھے بڑی خوشی ہوئی اور میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق بھی عطا فرمائے، عمل کی بھی، علم کی بھی. جزاکم اللہ خیر. بہت شکریہ. Now I request Professor Dr. Inayat Rahman Khalil, Chairman